بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. جو موجودہ نوٹیفیکیشن یا جو پارٹی کے ساتھ مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مجھے تجربہ ہو گیا ہے، ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن بہرحال ان تمام ناخوشگوار حالات میں خان صاحب کے ساتھ جو میری محبت ہے اور جو میرا دل میں ان کے لیے احترام ہے، اس کو کم نہیں کیا ہے. مجھے مکمل ادراک ہے کہ خان صاحب سے یہ فیصلے کس طرح کروائے گئے ہیں، اور مجھے علم ہے کہ ایک لمیٹڈ آڈینس ہے اس کے پاس. وہی لوگ جاتے ہیں ماں سے وہ چندے کے جو میرے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں یا مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور خان صاحب کی رسائی جو ہے انفارمیشن تک نہیں ہے. تو لہذا ان حالات میں اگر خان صاحب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو میں نے جس دن یہ نوٹیفیکیشن آیا میں نے اسی دن اپنا مائنڈ بنا لیا تھا، اور اب میرے لیے کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اب ذرا تھوڑا ریلیف ہو گیا ہوں، کیونکہ میرا خیال تو یہ تھا، ارادہ تھا، نیت تھی کہ ہم نکلیں گے، مار کھائیں گے، لاٹھیاں کھائیں گے، لوگوں کو نکالیں گے، گولیاں کھانے کو تیار تھے. یہ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ میرا گھر ہے. یہ گھر 3 دفعہ ایجنسیوں اور پولیس نے یہاں توڑ پھوڑ کی، گھسے، اور بدقسمتی سے ایک دفعہ میرا خاندان، میری فیملی جو میں نے امارات میں رکھی تھی، تھرو آؤٹ یہ 1 سال الیکشن میں نے بننے کے بعد میں نے ان کو بلا لیا کہ شاید کوئی تھوڑی بہت انسانیت آئی ہوگی. تو وہ بھی ایک دفعہ جو ہے بڑی ہراسمنٹ ان کی ہوئی میرے بچوں کی. تو اب جو ہے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر بالفرض خان صاحب کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ ویکیٹ کروں اور اپنی زندگی 8 فروری سے قبل اور 9 مئی کے بعد اور 8 فروری کے بیچ جو ہے اور کوئی قیادت نہیں تھی. میں تھا، خان صاحب تھے اور ورکرز تھے، اور جو چند ایک آفس بیرر تھے، چند ایک 2 یا 3 لوگ پورے پاکستان میں یہی رہ گئے تھے. مثال کے طور پہ علی امین خان تھے کے پی میں، وہ گرچہ انڈر گراؤنڈ تھے لیکن انہوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا کے پی میں. تو ان لوگوں کے وجہ سے ہمیں بڑی آسانی تھی، نہ کوئی اختلاف ہوتا تھا، ہم جلسہ رکھ لیتے تھے، ورکر نکل آتے تھے، ہمارا پہنچنا مشکل ہوتا تھا. پہنچنے کے لیے اور پھر واپس نکلنے کے لیے ہمیں روپ اور بے روپ تبدیل کرنے ہوتے تھے، کبھی ایک گاڑی پہ کبھی دوسری گاڑی پہ، اور وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ہم کس طرح جایا کرتے تھے اور کس طرح نکلا کرتے تھے. لیکن یہ میری سوچ ہے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سیاست میں اب موجودہ وقت میں جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے یا 2 سال سے ہونی چاہیے بدستور، وہ مزاحمت کی، جدوجہد کی، احتجاج کی ہونی چاہیے. اس میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کوئی وقفہ نہیں دیا 8 فروری تک. 8 فروری کے بعد بھی 11 اپریل تک میں پارٹی کے یہ جلسے جلوس کرتا رہا. لیکن جب یہ لوگ ملنے لگے تو جبکہ ان کو ملانے کا یہ جرم بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے الاؤ کیا تھا، ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی کہ جی یہ قیادت ملے، اور یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ ریٹ اور یہ ان کے لیے پرمیشن بھی میں نے لی تھی. تو وہ ایک شعر کا مصرع یاد ہے کہ اپنے ہی گرادے ہیں نشیمن پہ گزریاں. خیر بہرحال وہ مجھ پہ کیا گرائیں گے، میری کہتے ہیں نا موڈ بھی خراب نہیں ہوتا ہے. اصل بات جو سوچنے کی وہ یہ ہے کہ میرا ذات کا کوئی ایجنڈا اگر تھا یا ہے، انہوں نے مجھ پہ بہت ارجا الزامات لگائے، میڈیا کو استعمال کیا، اور کبھی ایک الزام کبھی دوسرا الزام. لیکن اب اگر خان کے کہنے پہ میں استعفیٰ دے کے ٹھاٹھا کر کے چلا جاتا ہوں تو پھر ان سب نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ضرور مطمئن کرنا ہے کہ وہ جو انہوں نے میرے خلاف نیریٹو ڈیولپ کیے تھے کہ خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، مجھ جیسا پاگل شخص خان کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. سر آپ جتنے پاپولر ہو گئے اتنا تو پی ٹی آئی کی تاریخ میں کوئی نہیں. میں آپ آج اگر آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اگر آپ ایک نئی پارٹی بنا دیں
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ یوتھ آپ کی طرف نہیں آئے گی, لوگ آئیں گے آپ. دیکھیے پارٹی بنانا, میں پارٹی میں یہ سیاست میں فرنٹ پہ حادثاتی طور پہ آیا ہوں, اور پاپولر اس لیے ہوا ہوں کہ وہ خرگوش کی ریس تھی, اور ریس میں دوسرا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں تھا, خالی میدان تھا, بہت سارے لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے, تو لہذا خالی میدان میں اگر کوئی چند ایک اور نکل آتے تو شاید وہ بھی مجھے بھی ایک سیٹ کر لیتے, تو لہذا خالی میدان میں صرف یہی کرنا تھا کہ جرأت دکھانی تھی. اور وہ تو ہم صدا کے ایسے ہی ہیں کہ ذہن میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے کہ قانون سے بالا بھی کوئی بالاتر بھی کوئی ہے, تو چاہے ایجنسی ہو, پولیس ہو, حکومت ہو, یہ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دیں, گڈ انف. قانون سے بالاتر کسی کی کوئی بدماشی قبول ہی نہیں. تو لہذا اس چیز نے, دیکھیں پاکستانیوں کا بھی ایک مزاج ہے, اس مزاج میں خان کے ساتھ اگر آج پوری قوم کڑی ہے نا, تو یہ ماننا ہوگا کہ خان کا ڈٹ جانا جو ہے اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. خان نہ ڈٹ جاتے تو شاید یہ قبولیت اور مقبولیت جو ہے اس لیول پہ نہ پہنچتی. پھر جو ہے خان نے جس انداز میں فائٹ بیک کیا, تو اس نے بھی خان کے گراف کو اونچا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو لہٰذا یہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے ہم گئے, ہر جلوس کو خود لیڈ کیا, پولیس کو نہ دیکھا, نہ ایجنسی کو دیکھا, پھر تمام تکالیف مسائل برداشت کیے, اور مجھے علم نہیں تھا اور نہ پاکستان میں کسی کو علم تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جدھر جائیں گے وہاں مجمع لگے گا, اور کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اتنی قبولیت ملے گی. ورنہ اگر لوگوں کو علم ہوتا تو شاید لوگ جان پہ کھیل کے بھی ہمارے ساتھ اس دوڑ میں شامل ہو جاتے. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ اس جدوجہد میں شمولیت کوئی اس کے محسن بننے کے لیے نہیں تھی, نمبر 1. نہ کوئی لالچ تھا, نہ کوئی مجبوری تھی. یہ چونکہ ان حالات میں اور آج بھی پاکستانیوں کی بقا قانون کی حکمرانی میں مضمر ہے. پاکستانیوں کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اور عدالت آزاد ہو اور حقوق کا جو ہے تحفظ ہو, یہ چیزیں حل ہو. تو لہذا خان کی شکل میں ایک امید تھی اور ہے, تو خان کا ساتھ دیا. یہ خان پہ کوئی احسان نہیں ہے, نہ کسی سلے کی عوض کیا. اور چونکہ میں نے پہلے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ سبق ضرور سیکھا ہے کہ میں کبھی بھی کسی سے بھی نیکی کی امید نہیں رکھتا ہوں, تو لہذا مجھے مایوسی نہیں ہوتی ہے. زندگی میں 9 مئی سے بہت قبل ہمیں ملیٹنسی کی وجہ سے اپنے علاقے میں اتنی سختیوں سے گزرنا پڑا, اتنی تکالیف جھیلنی پڑے کہ جب 9 مئی ہوا اور 9 مئی کے بعد جو حالات بنے نا, تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑے خراب حالات ہیں, لیکن جن حالات سے ہم گزرے تھے یہ 9 مئی جو ہے اس کا اشیر ہی نہیں تھا. تو لہذا مجھ جیسے آدمی کے لیے سٹینڈ کرنا یا فائٹ بیک کرنا بڑا آسان تھا, بنسبت ان لوگوں کے جو برگر فیملیز تھے یا ممی ڈیڈی لوگ تھے, جو سینیٹر رہے, وزیر رہے, اور جنہوں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں تھی. تو لہذا یہ فرق ہے. جس وقت خان صاحب کا فیصلہ آ جائے گا اور اگر بالفرض انہوں نے کہا کہ گڈ بائے, تو میں ضرور ایک آخری تقریر کروں گا, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے ان تمام لوگوں کی شناخت بھی کروں گا, اور بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا آتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے میرے خلاف نہیں کہا, وہ سب کچھ میں سامنے لاؤں گا. فواد چودھری صاحب کا جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں, وہ شاید انہوں نے درست کہا ہے, کیونکہ فواد چودھری جو ہے ان کو تو پورا قوم جانتی ہے نا, ان کو جانتی ہے, اور جس انداز میں جانتی ہیں وہ بھی آپ کو علم ہے. تو جس انداز میں ان کی شناخت ہے وہ میری نہیں ہے. میری شناخت جو ہے وہ اس سے یکسر مخالف ہے, ساتھ دینے والے کی ہے, ڈٹ جانے والے کی ہے, سرنگو نہ ہونے والے کی ہے, ہمت اور جرت کے پیکر ہونے کی ہے. تو باقی میں فواد چودھری صاحب کا چیپٹر اب کلوز کر چکا ہوں, تو لہذا مجھے ایسا تھے نہیں, بہت سارے لیڈر ایسے تھے, بڑے بڑے نام تھے. میں نے تو اس دور میں بہت قریب سے دیکھا ان سب کو, میٹنگز میں دیکھا. خان ایسے بھی لوگ ہیں, خان صاحب نے
پیغام دیا کہ فلاں لیڈر کو یہ پیغام پہنچا دو. بڑی مشکل سے اس کا نمبر پیدا کر کے میں نے جب پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, کیوں آپ نے میرا یہ نمبر ٹریس کیا. آج بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں, نام نہیں لیتا ہوں. ایسے بھی لوگ تھے جو مہینوں جو ہیں ہمیں نہیں مل رہے تھے, ایسے بھی لوگ تھے. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کا جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس میں ایک فکر انہوں نے کسی وکیل سے ایڈ کروایا, جانتا ہوں کہ کون مہربان ہے. انہوں نے کہا جی اگر خانر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سیٹ واپس کریں. اب سیٹ یہ تانا نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا. ان تمام امیدواروں کی تو کمپین ہی میں نے لڑی ہے, ایسے ہی ہے, نو ڈاؤٹ. یہ تو کوئی تا ہی نہیں. ایک اور لیڈر ہے, بہت بڑا نام ہے, تو وہ اپنے حلقے میں ایک دن کے لیے نہیں نام بتانے, آپ ایک دبنگ آدمی ہیں, آپ سے محبت کی نہیں. وجہ دیکھیے میں یہی نام بتانے میں تو یہی جواز بنا کہ انہوں نے خان کو کہا کہ جی یہ تو ڈسپلن جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو جس وقت پارٹی کو جدوجہد کے لیے پارٹی درکار تھی اس وقت پارٹی تھی نہیں, کوئی پارٹی نہیں تھی, کوئی لیڈر ہی نہیں تھا. تو بغیر پارٹی کے ہم نے پارٹی کو چلایا, اسٹینڈ کیا اور ادھر تک لے کے آئے. ووٹ بغیر پارٹی کے پارٹی کو چلایا. 8 فروری تک کون سی پارٹی تھی, اور 8 فروری کے بعد جب ایوان میں یہ لوگ آ گئے اور لیڈر بن گئے اور اس طرح, تو اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی ڈسپلن. تو پارٹی ڈسپلن جو ہے, اگر میرے خلاف سازشیں نہ کرتے, میرے خلاف جو ہے خان کے کان نہ بھرتے, اور یعنی اب تو یہ حد ہو گئی کہ پتہ چلا, بلکہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ جو ٹرمینیشن کروائی ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو میں نے گالیاں دی ہیں. اب اللہ جو ہے اپنے قدرت کے کفیل, جس نے گالیاں دی ہو یا تو اللہ اس کو درگور کر دے, یا پھر جس نے یہ جھوٹی بات کہی ہے اللہ ان کو درگور کر دے. یعنی یہ کوئی سیاست تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ اتنے, جب آپ کو یہ علم ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس بات پہ بڑے کنونس ہو جائیں گے, ورنہ خان نے ان سازشوں کے خلاف میرا بڑا ساتھ دیا. لیکن میرا ایک اور مسئلہ بھی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. مطلب یہ نہ مجھ سے سازشیں ہوتی ہے, میں چیلنج کر کے آپ کے توسط سے کیمرے کے سامنے ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے کبھی پی ٹی آئی میں کسی کے ساتھ گروپنگ کی ہے. کوئی ایک ایم این اے ممبر پارٹی کا عہدیدار کھڑا ہو جائے کہ اشرف افضل نے میرے ساتھ گروپنگ کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ گروپنگ کی ہے. نمبر 1, جتنے جلسے جلوس کیے ہیں, جتنے کنونشن کیے ہیں, پھر کہہ رہا ہوں اب ایک ثوابی کی جلسے پہ 1.5 کروڑ روپے خرچ آیا علی امین خان کا. کوئی ایک آدمی یہ بتا دیں کہ یہ 80+ جلسے کنونشن کیے ہیں, کسی نے 1 روپے جو ہے یا پارٹی نے ہمیں 1 روپے کا تعاون ہمارے ساتھ کیا ہو. آپ اپنے طور پہ کرتے رہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پارٹی کے اندر بھی جو خیال ہوتے ہیں, کبھی ان میں بھی کسی کا میں حصہ نہ بننا چاہوں گا نہ بن سکتا ہوں. یہ میرا مزاج نہیں ہے. ڈائریکٹ کام کرتا ہوں, اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. نہ میں کسی کی خوشامدیں کر سکتا ہوں, نہ کبھی کی ہیں. اور میں الفن کہتا ہوں کہ اصل جھگڑا یہی ہے کہ لوگ خوشامدیں چاہتے تھے جو مجھ سے ہوتی نہیں ہے, نہ کبھی کروں گا. تو لہذا اگر خوشامدی کروانا ہے بہتر ہے نہیں رکھے پارٹی میں. کام کروانا ہے, جلسے جلوس کرانے ہیں, نکالنا ہے لوگوں کو, مار داڑ کے لیے بندہ چاہیے تو ہم آتے رہیں. لیکن یہ بقایا کام ہم سے نہیں ہوتے. یعنی باقی جو سمجھے خوشامد والا پروگرام, خوشامد میں نے تو بارہا کہا ہے نا, میں نے کہا میرا لیڈر صرف خان ہے, کوئی میرے لیے باس نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ جو ہے نا چیئرمین صاحب, جو چیئرمین جو ہے وہ تو میں دل سے اس کا احترام کرتا ہوں. یہ اور علی محمد خان آؤٹ آف سلیبس میرے سپورٹ کو آ گئے. میری کوئی توقع نہیں تھی کہ چیئرمین صاحب اتنا سٹینڈ لیں گے, کہ علی محمد خان سٹینڈ لیں گے. تو لہٰذا یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گئے. چند ایسے بھی تھے جن سے میری توقع تھی کہ شاید, کیونکہ میں نے اس کڑے دور میں بہت سے لوگوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے, لیکن انہوں نے کافی, مطلب مایوس تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں نیکی کی توقع نہیں رکھتا ہوں, لیکن البتہ جو میری رائے ان کے بارے میں تھی وہ ذرا تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. کہ شاید اس وجہ سے پارٹی میں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اگر 2-3-4 لوگ جو ہیں وہ کوئی اچھی پوزیشن پہ آ گئے تو ان کو ناراض
نہ کرنے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اب اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے ساتھ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ وہی دور مجھے یاد دلاتا ہے کہ 2008 کے بعد 12 تک طالبان اور ہمارے قبیلے کی لڑائی ہو گئی. تو میرے والد صاحب بھی اس میں شہید ہوئے, اور میں جب گیا تو وہاں پہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ یہ ملیٹنٹس کے ڈر سے کوئی میرے ساتھ بیٹھا نہیں کرتا تھا, میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا کرتا تھا کہ وہی کہیں اس کے ساتھ ہم بھی یہ نہ ہو جائیں. تو لہذا آج کل جو ہے میں کسی کو تکلیف, ابھی 14 اگست کا میں نے جلسہ رکھا ہے, تو میں نے اس وجہ سے کہ کسی یار دوست کو تکلیف نہ ہو تو میں نے کسی کو پاکستان تحریک انصاف کی کسی عہدیدار کو دعوت نہیں دی ہے, تاکہ اگر وہ بیچارہ میری وجہ سے آ جائے بعد میں کسی کا تختہ مشق نہ بن جائے. کہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک پلان کیا, خان صاحب سے جزوی طور پر اس کی میں نے اجازت بھی لی. خان نے ثوابدید مجھے دیا کہ احتجاج آپ کریں, اس کو میں نے نیٹی گریٹی نہیں بتائی, لیکن بعد میں وہ فیصلہ بھی سسپینڈ کرا دیا گیا. میرا عید کے بعد فوراً چھوٹی عید کے بعد میں نے لکی مروت جو میرا حلقہ ہے, میرا گاؤں ہے, میرا قبیلہ ہے, وہاں تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگوں نے میرے ساتھ نکلنا تھا پنجاب کے لیے. اور چونکہ ہم بالکل پنجاب کی بارڈر پہ ہیں, میاں والی کے ساتھ ہیں, میں نے ایک اور کام کیا کہ میں نے پشتونوں کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں نے اپیل کیا کہ مجھے پٹھان نوجوان چاہیے 30,000. تو میرے ساتھ 1,60,000 لوگوں نے رجوع کیا. اچھا, آپ کے مارچ میں شامل ہونے کے لیے میرا ارادہ یہ تھا کہ میاں والی کے راستے سے پنجاب میں داخل ہو کے لاہور میں جا کے دھرنا دوں. یہ میں پہلی دفعہ کسی میڈیا پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ لکی سے میرے اپنے قبیلے کے لوگ پلس یہ لوگ جتنے بھی آ جاتے, لیکن ہم کم و بیش 40 یا 50 ہزار لوگ ہوتے پنجاب میں داخل ہوتے. ساتھ میں میاں والی کے ساتھ لیا ہیں, بکر ہیں, آگے خوشاب ہیں, سرگودا ہے, یہ تمام اضلاع جو جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں ہیں, ان کے لیے یہی ہونا تھا کہ وہ ہمیں جوائن کرے. اور یہ اجتماع جب لاہور پہنچتا, بے شک یہ شاید ہمارے لیے روڈ بلاک کر دیتے, ہم پیدل جاتے. اگر یہ ہم پہ تشدد کرتے, ٹیئر گیس, آنسو گیس اور ان چیزوں سے ڈرنے والے تو ہے نہیں, اگر یہ گولیاں چلاتے اور یہ اگر لوگوں کو مارتے, تو جو بنگال میں ہوا آج پاکستان میں اس وقت ہو چکا ہوا تھا. یعنی وہ ظاہر ایک ماحول ایسا, اگر یہ مارتے وہاں پہ 300 لوگوں کی لاشوں نے تو وہاں پہ انقلاب برپا کیا نا. تو لہذا اگر یہ ان کے پاس ہمیں روکنے کے لیے اگر یہ گولیاں چلاتے تو پھر یہ ان کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوتی. اور اگر آپ لاہور پہنچ جاتے تو آپ کا کیا؟ لاہور پہنچ, دیکھیں میں ایک قانون سے وابستہ ایک آدمی ہوں, میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو قانون کو ہاتھ میں لے کے وردی کا لبادہ اوڑھ کے میرے سامنے آ رہا ہے اور قانون شکنی کر رہا ہے, اس کو میں قانون شکنی سے بھی روک سکتا ہوں. قانون مجھے حق دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی افسر پولیس یا ریاست کی کوئی وردی پہن کے مجھ پہ ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے, مثال کے طور پہ ریاست کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں پہ گولی چلائے, ریاست کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو مارے. تو لہذا یہ کہنا کہ جی یہ وائلنس کی طرف جا رہا ہے, وائلنس کی طرف نہیں. آرٹیکل 16 آئین پاکستان کا ایک بنیادی حق ہے, اور یہ ہے حق کے احتجاج. تو قانون ایکنالج کرتا ہے نا آپ کے احتجاج کا حق کا. آپ مثال کے طور پہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا, آپ نے ہمیں مارا, ہماری پارٹی توڑی, ہمارے لوگوں کو اغوا کیا, آپ نے ہر قسم کی ظلم و جبر جو ہیں وہ اس کے پہاڑ توڑ ڈالے ہم پہ, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج بھی نہ کریں. یعنی یہ جو ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. دیکھیں میرا ذاتی رائے یہ تھی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ احتجاج کو کہ ہم لاہور میں دھرنا دیتے 2 یا 3 دن, اور اس میں ہم اپنے ڈیمانڈ رکھتے اور ان کو ایک وقت دیتے کہ جی یہ آپ نے یہ ڈیمانڈ سے ہمارے, اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس تاریخ تک پورے نہیں ہوتے تو ہم اسلام آباد کے لیے لانگ مارک دیتے ہیں. پھر اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو کال دینی تھی, اور پھر ہم نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا تھا. ہم ہر قسم کی چیزوں کے لیے تیار تھے. یہ کام
نہ ہونے دیا گیا. یہ کس نے رکوایا آپ کے خیال سے؟ اس وقت کون تھا جو خان صاحب کے پاس گیا ہوگا، اس نے کہا دیکھیں جو بھی تھا افضل صاحب کو روکیں ورنہ یہ نہ ہو کہ پارٹی بڑھ جائے، یہ کوئی ایسا بندہ نہ دیکھیں پارٹی تو 9 مئی تو ایک ڈرامہ ہے، ایک بہانہ ہے. صحیح، لیکن آپ کے خیال سے 9 مئی کی وجہ سے پہلے بڑھ گئی تھی؟ آپ کا ہی فکر ہے، بڑا پاپولر. میں آپ کو گزارش کروں نا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ دہائیاں، یہ اپیلیں، یہ عدالتیں، یہ اگر خان کو یا ہماری خواتین یا ہماری لیڈرشپ کو رہا کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے تو ادا ہو چکا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان سے کوئی خیر کی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے اس امید پہ کہ کبھی ان کے دل میں آئے گا کہ خان کو چھوڑ دیں. اور تیسری بات یہ ہے وہاں پہ 4 لاکھ لوگ گڑن تختہ کر سکتے ہیں بنگال کی حسینہ کا، تو پھر یہاں 4 لاکھ لوگ پاکستان کے صحیح شریفوں کا دڑن تختہ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں اگر آپ کے خیال سے بنگال کی حسینہ اور پاکستان کی شریفوں میں کچھ فرق ایک جیسے ہیں نا؟ حسینہ نے بھی یہی کیا، جنوری میں الیکشن کرا کے وہاں اس نے مینڈیٹ چوری کیا، تمام اپوزیشن لیڈروں کو جیلوں میں ڈالا تھا، عدلیہ اس کی سپورٹ پہ تھی، انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے ساتھ تھی، آرمی چیف اپنا رشتہ دار لگا دیا تھا. کیا حشر کی بحالی تو ایک بہانہ تھا. ایک چنگاری چاہیے. پاکستان کو بڑی شدت سے قانون کی حکمرانی درکار ہے. سر قانون کی حکمرانی تو لازم ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ہم کوئی خونی انقلاب، لوگوں کا خون بہے. خونی انقلاب تو تب ہوگا نا جب کوئی پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کوئی توقع رکھ سکتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو آج تک پاکستان زندہ باد اور جس کی پاکستان کے لیے مجھ سے زیادہ قربانیاں بہت کم لوگوں کی ہے، میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تو لہذا ہم تو پاکستان کے ساتھ جیتے ہیں، پاکستان کی ہماری سانس سے پاکستان میں بندھی ہوئی ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو لہذا ہم اگر چاہیں گے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں؟ نہیں، ہم پاکستان میں ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے ان تمام لوگوں کو اپنے مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں جو ان کا آئینی اور قانونی مقام ہے. دیکھیں ہر ایک کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. سیاستدانوں کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، ڈیفنس فوج کا کام ہے، انتظامیہ کا اپنا کام ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی جو ہے جن کا کام قیمت کنٹرول کرنا ہے وہ عدالت اس پہ لگی ہوئی ہے، جن کا کام امن لانا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، وہ یہاں پہ ہمارے بندے توڑوا رہے ہیں اور کبھی سازیاں کروا رہے ہیں. یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی، لوگوں کو آپ اپنی مقام پہ نہیں لائیں گے. پاکستان کا یہ جو زوال کا سفر ہے یہ جاری. دیکھیں میں آپ کو مختصر سا یہ بتا دوں، مذاکرات کے لیے فوج تیار ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے. نمبر 1. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات ہے خان صاحب کی. خان صاحب کے حوالے سے میڈیا جو ہے یہ کنسپیریسی تھیوری دے رہا ہے. کبھی کہتے ہیں مشروط معافی مانگ لی، جھوٹ موٹ کی، نہ کبھی خان معافی مانگ سکتا ہے نہ وہ ایسا. علیمہ خان جو 2-3 پریس کانفرنسز کی نا تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو. نہیں، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے یہ کہا، پھر نہیں خان صاحب نے، دیکھیں میں جس خان صاحب کو کے ساتھ ہم نے یہ کڑے دور میں اس کی رہنمائی سے ہم نے یہ تحریکیں چلائی اور جس کو ہم جانتے ہیں، وہ ایسا آدمی نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں ناحق اور بے گناہ رہنے کے باوجود کہے کہ ان سے 2.5 لاکھ کریں. خان کہ اس پوری جدوجہد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اگر اخیر میں جا کے انہی لوگوں کے آگے سرنگو ہو جائیں جنہوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہماری پارٹی توڑی اور قاضی ہمارا حقیقی آزادی تھا. تو پھر اس پوری تکلیف اور صحیح اور مصیبت جھیلنے کا فائدہ کیا تھا؟ میں یہ اور دیکھیں بہت سارے لوگ مجھ جیسے لوگ خان کے ساتھی بنے ہیں اس حقیقی آزادی کے لیے. اگر ہم نے اخیر میں جا کے مسلط کے تحت آزادی کے اصول کے لیے، اب دیکھو نا خان کی آزادی ہے، ایک سیاسی قیدی ہے، سیاسی طور پہ اس کو آزاد کرانا چاہیے تھا،
یہ جو ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی اور بیک ڈور چینل، یہ جب سے خان گرفتار ہوا ہے اسی روز اول سے یہ چیز میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جی فلاں کے تھرو مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں کے تھرو۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں نہ خان ایسا آدمی ہے اور نہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خان کو رہا کرنا ہے، نہ ان سے کوئی خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا واحد حل یہی ہے کہ اگر آپ نے خان کو رہا کرنا ہے تو ان پہ پریشر ڈالیں، پریشر پڑے گا تب جب لاکھوں لوگ سڑکوں کے پاس جاؤں گا، کوئی منت کے لیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا ذہن اب بن چکا ہے۔ صحیح، میں آر ہوں یا پار ہوں، صحیح، خان صاحب کے ہر فیصلے پہ میں سرخم کروں گا۔ میں خان کے پاس جاؤں گا 2 سے 3 منٹ لوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ یہ جتنے الزامات یا جتنے ان کے کان بھرے گئے ہیں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا انہی کو۔ باقی جو ہے خان کی سببدید ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں نا خان کے سپاہی ہیں، خان کے کاس کے لیے خان کی کو سہولت دینا چاہتے ہیں، اس کے موقف کو مضبوط کرنا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت کم ایسے مضبوط لوگ ہیں جو اس جدوجہد کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ فیصلہ ہوتا ہے تو میں ریلیو ہو جاؤں گا، کیونکہ پھر میری کوئی امید نہیں رہی ہے کسی اور سے۔ نے میرا بہت ساتھ دیا، ثوابی کے جلسے میں سارے میرے نام کے نعرے گونج رہے تھے اور بہت پیار دیا ہے، اور یہی لوگ تھے نا جو میرے ساتھ نکلے تھے۔ لیکن پھر آپ ان کو چھوڑ کے ملک سے باہر جب چلے جائیں گے تو پھر تو مایوسی ہوئی نا؟ نہیں، میں آپ کو اور کارکنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ان کو علم ہے کہ ہمارے رگ اور خون میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم زبردستی کے مہمان بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ زبردستی اپنے آپ کو کسی پہ تھوپ سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایتھکس، ویلیوز اور اقدار اس پہ جان دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہماری اقدار ہی یا ہمارے خون میں جو رچی بسی عادتیں ہیں وہ نہ ہوتی تو بڑا آسان تھا، یہ ہماری لڑائی اتنی دور جاتی ہی نہیں۔ تو لہٰذا ان کو علم ہے کہ ایک دفعہ اگر خان صاحب کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خان صاحب کے فیصلے کے خلاف جاؤں یا میں اپنے اقدار کے خلاف جا کے اپنے آپ کو زبردستی تھوپوں۔ ایک دفعہ خان صاحب کہہ دے اللہ حاضر و ناظر ہیں، پھر جو ہے شاید خان، اور میری پھر کوئی امید بھی نہیں ہے، خان کے علاوہ کسی سے میری کوئی امید نہیں ہے ملک کی فلاح بہتری اور ملک میں کسی آئین کی بالادستی کے خواب کی تکمیل کی۔ پالیٹکس میں میری دلچسپی نہیں ہے اور نہ میں اس سیاست کو کبھی کروں گا۔ جہاں تک میاں صاحب اور زرداری صاحب کی بات ہے نا، یہاں پر بھی یہ چیز میرے آڑے آئے گی، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا ترجمان بھی میں تھا، خان کا ترجمان بھی تھا، اور اس وقت نون اور یہ ترین صاحب کی پارٹی اور پیپل پارٹی اور یہ ادارے اور عدالتیں اور الیکشن کمیشن، ان سب کے ساتھ لڑنے والا اکلوتا میں تھا۔ تو جو زبان میں نے میاں صاحب کے حوالے سے استعمال کی ہیں اور زرداری صاحب کے حوالے سے استعمال کی ہے، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں نا کہ میں ان کے پیچھے پھر بیٹھ کے کہوں یہ میری قیادت ہے۔ کس منہ سے بیٹھوں گا؟ کوئی شرم تو ہوگی، یا تو انتہائی پرلے درجے کا بغیرت آدمی ہوں گا کہ میں کہوں گا کہ جی کل تک تو میں ان کے خلاف فرض سرائیاں کر رہا تھا۔ تو یہ میرا اپنا کنڈکٹ جو ہے نا، پاکستان میں کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی گٹیا پن سیاست میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آج میں زرداری صاحب کو برا بھلا کہوں اور اگلے دن بیٹھ کے اس کے پیچھے بیٹھ کے وہ قوال کے پیچھے ہم نوا بن جاؤں۔ سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے وہ فواد چودھری صاحب کی بات کی نا، کبھی مشرف صاحب کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا، کبھی پیپل پارٹی کے پیچھے نظر آئے گا، کبھی پی ٹی آئی کے پیچھے نظر آئے گا، کبھی کاف کے پیچھے نظر آئے گا۔ یہ مجھے سے آدمی کے لیے زندہ درگور ہونا قبول ہے، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے فضل سے کسی پارٹی کو جو ہے اس زبان کے نشر چلانے سے ہم نے محروم بھی نہیں کیا ہے۔
کوئی ایسی پارٹی رہی نہیں ہے، تو لہذا میرا وہاں بھی اسکوپ صفر ہے کسی کے پاس جانے کا.